بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا، دین کی مجلس میں ہم سب کو اکٹھا کیا. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے، اپنی رضا کا سبب بنائے. دوستو، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے وقت کی اہمیت. اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹی سی صورت میں فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی تاکید کرتے رہیں. وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے. دنیا میں انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان میں وقت سب سے بڑی نعمت. اسی لیے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ وقت کی قسم کھائی گئی ہے. کہیں پر صبح کی قسم کھائی گئی، کہیں پر رات کی قسم کھائی گئی، یہاں پر زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تمام اوقات کو شامل ہے. انسان دنیا کے اندر جو عمل بھی کرتا ہے، جو حرکت بھی کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی وقت کے ساتھ خاص ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے. زندگی کے جو لمحات ہیں، زندگی کے جو مواقع ہیں، ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان کو آخرت کے بنانے میں، آخرت کو سنوارنے میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، ان اوقات کو لایانی چیزوں سے بچانا چاہیے. اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر سورہ مومنون کے اندر جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کے اوصاف بتائے گئے ہیں. ان میں سے ایک صفت یہ بتائی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لایانی کاموں سے، لایانی باتوں سے روگردانی کرنے والے ہیں، اس سے دور رہنے والے ہیں. غلط مجلسوں میں نہیں جاتے، غلط جگہوں پر نہیں جاتے. اگر کبھی جانا ہوا
تو انتہائی شرافت سے گزر جاتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. ایک تو وہ ایسی مجالس میں جاتے ہی نہیں، اور اگر کبھی اتفاقیہ ان کا ادھر سے گزر ہوتا ہے تو انتہائی شرافت کے ساتھ گزر جاتے. تو زندگی کے لمحات دوستو بڑی قیمتی ہیں، ساری دنیا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. چنانچہ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کی عمر کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں اور اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا. کیا آپ نے عمل کیا؟ اور جوانی اور عمر، ان کا خاص تعلق وقت سے ہے، زمانے سے ہے. تو زندگی کے جو لمحات ہیں ان کو غلط استعمال نہ کریں. زندگی کے جو لمحات دیے گئے ہیں ان کو صحیح استعمال کیا جائے تو انسان اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اور غلط استعمال سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوگی، اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوگا. قیامت کے دن انسان اللہ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے، ہم نیک عمل کریں گے اور غلط کام سے ہم بچیں گے، آپ کی نافرمانی سے بچیں گے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ پاک اس پر یہ جواب دیں گے، اولم نعمرکم، کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اور پھر صرف عمر ہی نہیں دی کہ عمر دے کر کے تمہیں چھوڑ دیا، بلکہ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے بھی ہم نے بھیجے. ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا بھی تمہارے پاس آیا. تو دوستو یہ دنیا کی جو زندگی کے لمحات ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، بڑے. فرمایا الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کر لیا گیا، غلط ڈھنگ سے استعمال کرنے سے بچا لیا جائے تو یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے، زندگی کا اثاثہ ہے، مقصد زندگی ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اپنی زندگی کے لمحات جو خرچ ہو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا، ایک صحابی کو نصیحت کر رہے تھے، فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، محبوب ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، وہ قیامت کے دن جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس وقت وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا.
वरजुलुन शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि वहदह, जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की हो, जिसने जवानी में परवान चढ़ा अल्लाह की इबादत, और फिर जो अपने औकात की निगरानी करते हैं, पाबंदी करते हैं, एक एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजारते हैं, उनके सिलसिले में अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया? वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, एक वो नौजवान, वो भी अर्श के साये में होगा कयामत के दिन, अल्लाह के अर्श के साये में, जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया हो और उसकी आंखें अश्कबार हो जाएं, आंखों से आंसू जारी हो जाए। तो ये है औकात की अहमियत, औकात की कदर करना चाहिए। पहली चीज हदीस पाक में फरमाया, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। जवानी क्या है? एक दिन खत्म होने वाली है, इसको खत्म होना है, इसके बाद अगर जिंदगी है तो बुढ़ापा आना है। तो इस जवानी की कदर कर लो, जवानी में अल्लाह की इबादत कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को खुश कर लो, अपने आप को गुनाहों से बचा लो, अल्लाह की नाफरमानियों से बचा लो। और दूसरी चीज जो हदीस पाक के अंदर बताई गई, सेहत को गनीमत समझो बीमारी से पहले। आज अल्लाह ने सेहत दी है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। सेहत के मुकाबले में सारी दुनिया हेच है। एक आदमी के पास सारी दुनिया के राहत और आराम के असबाब मुहैया हो, सब कुछ है, लेकिन सेहत नहीं है। कोई बीमारी लाहिक है जिससे अल्लाह की नेमतें वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सेहत कितनी बड़ी नेमत। तो फरमाया कि सेहत को गनीमत समझो। आज अल्लाह की इबादत कर लो, कुरान पाक की तिलावत कर लो, अपने सेहत को सही वक्त में इस्तेमाल कर लो, सही डगर पर इस्तेमाल कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सेहत खत्म हो जाए और फिर बीमारी लाहिक हो जाए और फिर इंसान कुछ न कर सके, खड़ा भी ना हो सके, हिलडोल ना कर सके। तो उससे पहले पहले अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, याद दहानी करा रहे हैं कि वो सेहत को गनीमत समझो। और तीसरी चीज फरमाया कि गिना को, तवंगरी को, मालदारी को मुहताजी से, तंगी से पहले गनीमत समझो। आज अल्लाह ने माल दिया है, आराम के साथ जिंदगी गुजर रही है, किसी चीज की तकलीफ नहीं है। तो आज अल्लाह को याद कर लो, आज उन औकात में अल्लाह को याद कर लो, अल्लाह को अपनी राजी कर लो, अपनी आखिरत बना लो। कहीं ऐसा ना हो कि ये माल खत्म हो जाए, और खत्म तो एक दिन होना ही है। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजाऊन। दुनिया में जो कुछ है उसको एक दिन फना होना है, खत्म होना है, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। तो ये मालदारी भी, गिना भी एक दिन खत्म होगी। तो अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि इस गिना को, तवंगरी को मुहताजी से पहले गनीमत समझो। अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, दीन के तकाजों पर खर्च कर लो, अल्लाह के दीन के रास्ते में खर्च करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लो। और चौथी चीज फरमाया कि फुर्सत को गनीमत समझो, मशगूली से पहले। आज अल्लाह ने मौका दिया है, फुर्सत दी है, हम आखिरत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कल किसी काम में, ऐसे काम में मशगूल हो गए
کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، نمازوں سے بھی غفلت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے حبیب یاد دلا رہے ہیں کہ آج جب فراغت ہے، فرصت ہے، تو اس میں اللہ کی رضا حاصل کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، آخرت کو بنا لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل مشغولی ہو جائے اور تم کچھ نہ کر سکو. اور پانچویں چیز فرمایا کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. آج اللہ نے زندگی دی ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے جب تک زندگی ہے. اور زندگی کا ایک روز خاتمہ ہوگا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر ایک کے لیے ایک وقت متعین ہے، جب وہ وقت متعین ان کا آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے پہلے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اس کو غنیمت سمجھو. تو دوستو، ہمیں اپنے اوقات کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفت بتائی ہے عباد الرحمن، اس میں ایک صفت یہ بتائی کہ اپنے اوقات کو کہاں گزارو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. بتایا اللہ تعالیٰ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، عباد الرحمن کہلانے کے مستحق ہیں، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں. وہ رات گزارتے ہیں قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اور پھر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، مقبول بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے اوقات کہاں صرف کرتے ہیں. بتایا ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، اور خوف اور امید کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ہے دوستو اوقات کا صحیح استعمال. فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. رات کے حصے میں بہت تھوڑے سوتے ہیں، بہت تھوڑے رات کے حصے میں سوتے ہیں، اور رات کے آخری وقت میں اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کا صحیح وقت کا استعمال. اور اگر غلط استعمال کریں گے، صرف لایانی چیزوں میں استعمال کریں گے تو اللہ کی طرف سے عتاب ہوگا. جیسے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. بڑی بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لان تان کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے. جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو بار بار گنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا. تو یہ تضییع اوقات، اپنے اوقات کو غلط استعمال کرنا، غیبت میں، لایانی چیزوں میں، اسی طرح سے لوگوں کے شکوہ شکایت میں، یہ غلط استعمال اپنے اوقات کو کرنا. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم.
یہ غلط استعمال ہے وقت کا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار متنبہ کرتے ہیں اپنے اوقات کو ضائع مت کرو۔ اس سے پہلے آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ یہ دوستو غلط استعمال ہے اوقات کا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر ہنسنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں اپنے اوقات کو غلط استعمال کرنا۔ آج ہم دنیا کے فکر میں پڑے رہتے ہیں، دنیا حاصل کرنے میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ اس میں دنیا حاصل کرنے میں اللہ کے احکامات سے بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کی کیا صفت اللہ نے بیان کی قرآن میں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ ایسے مرد مجاہد ہے کہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے ان کو نہ تجارت غافل کر سکتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ آج ہم کیا ہیں؟ دکانداری میں، تجارت میں، پیشے میں، ملازمت میں اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ یہ اوقات ضائع کرنا ہوا دوست۔ اللہ نے جو مقصد حیات بتایا اس سے ہٹ کر اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یہ اللہ کے دیے ہوئے لمحات، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو دوستو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے بڑی قیمتی سرمایہ، قیمتی زندگی ہمیں دے کر بھیجی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، محاسبہ کیے جانے سے پہلے اپنا حساب کرو، جائزہ لو۔ تو ہر ایک کو ہمیں جائزہ لینا چاہیے اپنا، کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہماری زندگی کے جو لمحات گزر رہے ہیں وہ آیا اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں یا اللہ کی مرضی کے خلاف گزر رہے ہیں۔ ہر ایک کو ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا